ایک جن کا واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے اس زمین پر پیدا ہوا۔ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں اور آدھا جن کی شکل میں تھا، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے۔ اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ رسول خدا فرمانے لگے کہ تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوا، رسول خدا کو سلام کرنے لگا اور اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے نبی کا سجدہ تعظیم کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ وہ جن عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرے گال پر خون اور پیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، تمہارے یہ ہاتھ کس نے اور کب باندھے؟ جن کہنے لگا، یا رسول اللہ، حضرت آدم سے بھی 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے اس زمین پہ پیدا کیا۔ میری طاقت پوری جن مخلوق سے بہت زیادہ تھی۔ میرے سامنے کوئی بھی آتا، یا میں اسے قتل کر دیتا یا اسے معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے بہت خوبصورت نوجوان گزرا جو مخلوق جن سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا کہ میرے دل کا یہ شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم نے قتل کتنے کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ اس نے میرے گال پہ ایک تھپڑ مارا۔ اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے جنوں کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، نہ میرا درد گیا اور نہ میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرا ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا ہاتھ نہیں کھلے۔ وہ سب بے بس ہو گئے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے اور میرا درد بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر میں حضرت شیش کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، میں سب کے پاس گیا، مگر کسی سے بھی کچھ نہ ہوا۔ میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ ہی میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے
تو میں ان کے پاس آیا۔ انہوں نے بھی بہت کوشش کی مگر ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر اس پر اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم اسے چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور کب آئے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ اب اصحاب نے بھی بہت کوشش کی۔ وہ سب حیران ہو گئے کہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط جو ہماری تلوار سے بھی نہ کٹا۔ اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ اس جن نے کہا یا رسول اللہ آپ میری آرزو پوری کرو۔ اتنے میں ایک شخص کا مسجد میں آنا ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، میری مدد کرو یا رسول اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا یا رسول اللہ یہ وہی تو ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچاؤ۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم اپنا ڈر ختم کرو، اور آپ فرمانے لگے اے میرے بھائی علی اسے آزاد کر دو اور اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے اپنے لبوں کو ہلایا، اس جن کے ہاتھ کھل گئے اور خون پیپ جو اس کے گال سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اور اس جن کی وہی طاقت وہی قوت جان میں جان آ گئی۔ وہ جن امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں آ کر گر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنا غلام بنائیے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا یا رسول اللہ مجھے ہزاروں سال کے بعد حق ملا ہے تو میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔